خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں، اس کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں اور اس کے گواہ بن کر بہتوں کے لیے باعث برکت ہے۔ عزیزو، ہم نے 23واں زبور شروع کیا تھا اور اس کی پہلی 2 آیات کو ہم نے ختم کیا ہے، اور پہلی 2 آیات میں ہم نے 4 مضامین پر بالخصوص آیت با آیت، لفظ با لفظ غور کیا ہے۔ یقیناً ان مضامین کے وسیلہ ہمیں برکت ملی ہے اور ملتی رہے گی، اور یہ بھی خداوند کا فضل ہے کہ ہم آج کے اس دور میں گریس ٹی وی یوٹیوب چینل کے وسیلہ پھر سے دوبارہ ان مضامین کو سن سکتے ہیں، اور میں اپنے ان تمام عزیزوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس چینل پر ان مضامین کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بخشش ہے خداوند کی کہ کئی سال، کئی دہائیاں اور پتہ نہیں کئی صدیاں تک خداوند کا یہ کلام اس سسٹم میں موجود رہے گا۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جو مضامین میں نے نوٹس کے طور پر لکھے تھے ان ڈائریز میں، یا وہ کاغذ بھی خراب ہو گیا ہے اور وہ نوٹس بھی پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن یہ اچھا ہے کہ اس چرچ کی چینل کی وسیلہ ہم ان مضامین کو بار بار سن سکتے ہیں۔ اور عزیزو، میں نے یہ چاہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ بھاگیں اور جلدی ختم کریں، ہم ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ کب لکھا گیا، کیوں لکھا گیا، پس منظر کیا تھا، اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت کیا ہے، موجودہ دور میں اسے اپلائی کیسے کریں گے، اپلیکیشنز کیا ہیں، نچوڑ کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے اس کا، اور کیا ہمیں اس کلام سے برکت ملتی ہے یا بس سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام بیج ہے، جب بو دیا جاتا ہے تو وہ رائے گا نہیں جاتا، وہ ضرور پھلدار ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی 2 آیات بڑی اچھی طرح سے سنی، سیکھی۔ آئیں ذرا تیسری آیت پر غور کریں۔ اس کا پہلا حصہ ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ پہلے ہم داؤد نبی کے حوالے سے بات کریں گے، داؤد بادشاہ کے حوالے سے بات کریں گے، جو ورد آج آپ کے سامنے پڑھا گیا، شاید ان 20 سالوں میں کبھی 1 بار یا 2 بار پڑھا گیا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح کی نہ پڑھا کرے، یہ اس طرح کی باتیں کیوں بائبل میں لکھی۔ اور یہ جو 12واں باب آپ نے پڑھا ہے نا، اگر آپ 11واں پڑھیں گے نا تو اس میں ہماری زندگی کا ایک نقشہ سا کھینچ دیا گیا ہے۔ آج میں نے مناسب جانا کہ اسی باب کی ان 15 آیات کو پڑھا جائے، اور اگر میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں تو داؤد بادشاہ جب بالکل میچیور تھا، ذہنی لحاظ سے پختہ ذہن تھا، بزرگی کی طرف جا رہا ہے، سمجھدار ہے۔ جرنیلوں نے کہا کہ اب تو جنگ میں نہ جانا، اب تیرے میں وہ قوت نہیں رہی کہ تو گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار چلا سکے، اور خدا نہ کرے اگر تو زخمی ہو گیا تو بنی اسرائیل کے جو مورائلز ہیں، اقدار ہیں، وہ کہیں کم نہ ہو جائیں، ہم ڈر نہ جائیں، قوم نہ ڈر جائیں کہ ایک عظیم سپہ سالار جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے یا خدا نہ کرے مر گیا ہے۔ اب داؤد بادشاہ گھر میں ہے، ضروری کام نہیں ہے، چھت پہ گیا ہے، ٹہل رہا ہے، بالکل مشرق اور ہمارے ملک کی یہ ایک مثال ہے۔ وہاں بھی گرمی کے دنوں میں لوگ چھت پہ جاتے تھے، ٹہلتے تھے، سویا کرتے تھے، ہوا خوشگوار ہوا کرتی۔ بادشاہ ٹہل رہا ہے، اس کا محل اونچی جگہ پر ہے، اور اسے نیچے کسی کے گھر میں، کسی کے صحن میں ایک خوبصورت خاتون نظر آئی ہے جو نہا رہی ہے۔ اور اگر آپ گاؤں کی اس تصویر کو دیکھیں تو میں نے 20 دفعہ دیکھا ہے، خواتین جو نلکا ہے پانی کا، اس کے سائڈوں پہ 4 پہ رکھ کے کپڑا ڈال کے نہایا کرتی تھیں، کیونکہ واش رومز کا تصور نہیں تھا۔ اس بادشاہ نے اس کو دیکھا، اسے اچھی لگی، خوبصورت لگی، اس کو بلا لیا۔ بدفعلی کی، زناکاری کی جو شریعت کے خلاف تھا، پڑوسی کی بیوی کا لالچ کیا اور بدفعلی کی۔
اور عزیزو اس گناہ کو سنبھال نہ سکا، اس کو کور نہ کر سکا۔ اب موازنہ کرتے جائیے آج کل کے بڑے بڑے لیڈران کا، چودھریوں کا۔ اس کے خاوند کو فوج سے بلایا تاکہ وہ گھر جائے، اور وہ عورت جو حاملہ ہوئی تھی یہ گناہ اس کے کھاتے میں پڑ جائے۔ پر وہ شخص جب آتا ہے وہ اپنے گھر نہیں گیا، وہ کہتا نہیں میں نے جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میرے بہت سارے سپاہی ابھی جنگ میں ہیں، میں آرام کیوں کروں۔ اور بادشاہ نے دوسری سازش تیار کی، اپنے کمانڈر کو کہا کہ اسے بالکل جہاں جنگ ہو رہی ہے اس کے آگے اس کو لے جاؤ تاکہ یہ مارا جائے۔ سازش تیار کی، ایسا ہی ہوا اور وہ مارا گیا۔ جب اس کی بیوی کے ماتم کے دن پورے ہو گئے تو اسے اپنے گھر بلایا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر کرے کہ دیکھو میں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ عزیزو یہ تصویر ہمارے دور کی ہے۔ بے شمار لوگ اس گناہ کا شکار ہیں، کئیوں کا دوسروں کو پتہ ہے اور کئیوں کا صرف خدا کو پتہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے اپنے دلوں میں دیکھیں گے، جھانکیں گے تو ہم میں سے بہت سارے اس گناہ میں شریک ہیں۔ یہ 10 حکم اخلاقی شریعت ہے، یہ روحانی شریعت ہے۔ بے شک دنیوی مذاہب میں اس کا بھی توڑ کر دیا گیا ہے، اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا گیا ہے، اپنی سوچ اور اپنی لذت کے مطابق۔ تو بھی خدا کا حکم جو ہے وہ سپر ہے۔ دنیوی مذاہب اور ان کے انبیاء کا حکم جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو قانون بناتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بناتے ہیں، اپنے کے لیے نہیں۔ اور عزیزو یوں خدا ناتن کو بھیجتا ہے، اپنے پیامبر کو، جو داؤد بادشاہ سے کم طاقتور ہے، جس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، جو کمزور بھی ہے پر خداوند اسے بولنے کی جرأت عطا کر کے بادشاہ کے سامنے، اس بڑے نبی کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور اس تمثیل کے وسیلہ، اس کہانی کے وسیلہ بیان کرتا ہے جو آج تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ اور بادشاہ کا غضب دیکھیے گا، جس نے یہ گناہ کیا ہے کہ ایک غریب آدمی، بے بس بے سہارا آدمی کی بھیڑ کی پٹھیا کو لے لیا ہے، ذبح کر لیا ہے، اس کو 4 گنا زیادہ دینے پڑے گا۔ شریعت کا ماہر کہتا ہے 4 گنا بنتا ہے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ وہ واجب القتل ہے۔ کیا ہی خوبصورت انصاف ہے۔ اور ناتن نبی، دلیر خدا کا پیامبر، کہتا ہے وہ شخص تو ہے۔ اور جب میں شریعت کے اس خوبصورت ورد پر غور کرتا ہوں، جب ایسے ہاتھ کو کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک انگلی تو دوسروں کی طرف کر رہے ہیں اور باقی انگلیاں ہماری طرف ہیں۔ بھلے ہم زنا کاری کے گناہ میں نہ بھی جکڑے ہوں، اور بھی بہت سارے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، کسی کا برا چاہنا، ترس نہ کرنا، رحم نہ کرنا، یہ بھی تو گناہ ہے نا۔ ہر وقت ٹانگیں کھینچنا، کسی کی آگے نہ بڑھنے دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور کہتے رہنا یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرے قبیلے کا بندہ ہے، پر انسانیت کی کمی ہے۔ عزیزو جب ایک گناہ کے بعد داؤد کے دل نے اس کو پریشان کیا، اور دوسرے گناہ کے بعد ناتن نبی نے آ کر کہا کہ وہ شخص تو ہے، تو اب دیکھیے خدا اس کی جان کو کیسے بحال کرتا ہے۔ آج کی خوبصورت آیت، پہلا حصہ، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اور اب آپ نے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ اگرچہ خدا اپنے لوگوں کو گناہ میں گرنے دیتا ہے، گناہ میں گرنے دیتا ہے، لیکن اس میں پڑا نہیں رہنے دیتا۔ ہیلیلویا کہیے گا۔ گناہ میں گرنے دیتا ہے پر اس میں پڑا نہیں رہنے دیتا۔ اب کیوں گرنے دیتا ہے؟ یہی سوال تھا ابلیس کا خدا سے کہ تو نے آدم کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تیری وجہ سے اس نے گناہ کیا ہے۔ گرنے دیتا ہے یعنی وہ آپ کو اور مجھے آزادی دیتا ہے کہ تم بھی، جو میں نے خوبصورت دماغ تمہیں دیا ہے
اس کو استعمال کریں. ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن میں کنٹرول ہے، مافیا ہے. ایک دفعہ آپ اس دین میں شامل ہو جاؤ تو پھر نکل کے دکھاؤ، پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے، موت. پیاری بہن اور پیارے بھائیو، خدا آزادی دیتا ہے. یہ اصل آزادی ہے، یہ حقیقی آزادی ہے جو آج کل بڑا لفظ چل رہا ہے. اس طرح کی حقیقی آزادی تو ماں بھی نہیں دیتی، باپ بھی نہیں دیتا. خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا نا کہ تو مخلوق میں سے اعلیٰ ہے اور تیری آزادی بھی ہے. تو اچھے اور برے کی اب تمیز کر، میں نے بتا دیا ہے تجھے، میں نے تجھے بتا دیا ہے. اور اس کو کہتے ہیں اورل لاس، زبانی شریعت جو باغ عدن میں دیے گئے. ابراہیم کے دور تک اورل لاس، زبانی شریعت رہی. موسوی دور میں ریٹن لاس، لکھی ہوئی شریعت ملی. خدا نے انسان کو بغیر شریعت کے نہیں رہنے دیا، بتایا ہے. اور عزیزو، اگر لوگ اپنے مزاج کے مطابق اپنے لیے شریعت بنا لیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی آزادی ہے، کر لو. اس شریعت میں بھی تم پورے نہیں اترو گے. خدا جب اس کا حساب کرے گا، اس کے مطابق حساب کرے گا تو اس میں بھی پورے نہیں اترو گے. اور جب میں کہتا ہوں کہ خدا لوگوں کو گناہ میں گرنے دیتا ہے تو دوسری بات، خدا انسان کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تو فخر نہ کرنا کہ تو بڑا ہی بے عیب ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، اگر نہ گرنے دے تو وہ فخر کرے گا، کہے گا میں بھی بے گناہ ہوں. اگر پہلا آدم یہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، تو کہیں یہ مٹی کا پتلا بھی یہ نہ کہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. عزیزو، اب اس کا رحم دیکھیے گا، اس کا ترس دیکھیے گا، اس کا فضل دیکھیے گا. وہ انسان کو گناہ میں پڑا نہیں رہنے دیتا، پھر قوت بخشتا ہے، اٹھ. اور جب داؤد بادشاہ نے گناہ کا اقرار کیا تو کیا کہا؟ میں نے خداوند کا گناہ کیا، میں نے اس کے حکموں کو توڑا، میں نے اس کی شریعت کو، اس کی تعلیم کو فراموش کیا. احساس، اقرار اور توبہ. اور اب خدا کا رحم، خدا کا فضل، ناتن نبی کی معرفت. ناتن نے کہا خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا. اور اس کے بعد نشانی کیا دی؟ تو مرے گا نہیں، تو مرے گا نہیں، پر سزا تجھے ملے گی. تو نے یہ گناہ چھپ کے کیا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، پر میں تیرے خاندان میں دن دہاڑے یہ کرواؤں گا. اب اسلوم اور امون کے واقعے کو آپ پڑھیے گا ذرا، میں کسی وقت اس پہ بھی مضمون دوں گا. جو امون نے ستیلی بہن اب اسلوم کی بہن سے کیا، اور تلوار تیرے گھر میں ہمیشہ لٹکتی رہے گی. سزا تجھے ملے گی پر تو مرے گا نہیں، میں نے تیرا گناہ بھی بخش دیا. اب داؤد بادشاہ جو جابر ہے، بڑا ہی بااختیار ہے، اندازہ کیجئے گا وہ کس پریشانی کا شکار ہے. میں اور آپ جب چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. اور یہاں اس شخص کی حالت پر غور کیجئے گا جسے کائنات کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے غلط کیا، تجھے تو میں نے دوسروں کا انصاف کرنے کے لیے مقرر کیا تھا. کیا میں نے تجھے مسا اور مخصوص نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے آقا سول بادشاہ کا تخت تجھے نہیں دیا؟ کیا میں نے اس کی ساری بیویاں تجھے نہ دے دی؟ کیا تیرے پاس عورتوں کی کمی تھی؟ کیا تیرے پاس دنیوی مال کی اور شان و شوکت کی کمی تھی؟ اگر کمی تھی تو مجھے کہتا، میں تجھے اور دے دیتا. میں نے تو تیری خواہشات سے بھی بڑھ کر تجھے عطا کر دیا. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس طرح کے مضامین پر غور کیجئے گا. یہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں. ہم جو بظاہر بڑے نیک پاک بنے ہوئے ہیں، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں
اور یہ حال ہے آج کے دور میں، اور یہ حال ہے زمانہ قدیم سے لے کر آج تک۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ بے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی جبلت میں نافرمانی ہے۔ عزیزو، خداوند نے اس کی جان کو بحال کر دیا، اٹھ، اور اس کے بعد آپ جانتے اس نے پھر سے اپنی مملکت کا کام شروع کیا۔ لیکن ایک اور سزا تھی۔ داؤد نے اچھا کیا اس عورت کو اس کے ماتم کے دن پورے ہونے کے بعد اپنے پاس بلا لیا، بیوی کی حیثیت سے رکھ لیا، پر کہا وہ بیٹا جو اس سے پیدا ہو رہا ہے وہ نہیں بچے گا۔ پر اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، تو مجبور بے بس تھی نا۔ اور خدا کا کلام دیکھیے گا، خداوند کے بھید دیکھیے گا۔ اس کے بعد جو بتسبا سے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا سلیمان، جو دنیا کا سب سے عقل مند، حکمت کا بادشاہ۔ خدا نے اس ماں کی فریاد کو بھی سنا نا۔ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو شخص، یہ عورت، یہ مرد کمزور ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، دبا دو ان کے جذبات کو، ختم کر دو ان کو۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے ہابل کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ بتسبا ایک عظیم بادشاہ کی ماں کہلائی۔ خداوند نے داؤد کی جان کو بحال کیا، پھر سے وہ خوشی سے رہنے لگا۔ اس کی جو خواہش تھی پوری ہو گئی، دنیوی خواہش، ایک اور بیوی کی۔ خداوند نے اس کی جان کو بحال کر دیا۔ یسایا نبی کی کتاب میں لکھا ہے، یہ 40واں باب ہے اور اس کی 29ویں آیت ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ اور پھر یسایا کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ جو کمزور بھیڑیں ہیں اور جو حاملہ بھیڑیں ہیں اور جو دودھ پلانے والی بھیڑیں، انہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ اسے پتہ اپنی بھیڑوں کو کس طرح چلانا ہے۔ عزیزو، آج کے دور میں ماضی کی طرح جھوٹے چرواہے بھی بے شمار ہیں، آپ جانتے ہیں، اور بڑی دفعہ آپ جانتے ہوئے بھی منافقت کرتے ہیں، کہتے ہیں ویسے ہی ساڑھے کار آ گیا، پتہ ہے۔ اور جھوٹے چرواہے کیا کرتے ہیں؟ حزقیل نبی کی کتاب، حوالہ ضرور یاد رکھیے گا، 34واں باب 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوئی کہ تم اچھا سبزہ زار کھا جاؤ اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لتاڑو؟ اچھا سبزہ زار کھاؤ اور باقی کو پاؤں تلے لتاڑو، اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی ماندہ پانی کو پاؤں سے گدلا کر دو، اور جو تم نے پاؤں سے لتاڑا ہے جو گھاس، وہ میری بھیڑیں کھاتی ہیں، اور جو پانی تم نے گندا کیا ہے، پاؤں سے گدلا کیا، وہ میری بھیڑیں پیتی ہیں۔ یہ جھوٹے چرواہوں کا طرز زندگی ہے۔ پانی بھی گندا کر کے دینا ہے، خوراک بھی گندی کر کے دینی ہے۔ اور میں اس دیس کے بہت سارے چودھریوں کی کہانیاں آپ کو سنا سکتا ہوں جو اپنے غریب ہاریوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ایک خوبصورت مثال، ایک طاقتور شخص کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ خداوند نے اس کی جان کو بحال کر دیا، اور آیت ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اور داؤد کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میرا کوئی حال نہیں تھا، پر اس نے میری جان کو بحال کر دیا۔ دوسری خوبصورت مثال میں مصر بیٹے کی دوں گا، مختصراً لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں دہراؤں گا۔ اس نے اپنا سارا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب برا اور مشکل وقت آیا تو اس کے بعد اسے احساس ہوا، احساس گناہ، اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا۔ لفظ پر غور کیجئے، ترس آیا،
اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسماں کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ آسماں کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ آسماں سے مراد ہے میں خداوند کا گنہگار ہوا۔ داؤد نبی کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، میں نے تیرا گناہ کیا۔ ملتا جلتا ہے نا، میں نے تیرا گناہ کیا۔ اب اس کا گناہ کیا ہے؟ باپ کا حلال کی کمائی کا مال بدچلنی میں اڑا دیا۔ دوسرا، کسبی عورتوں کو کھلا ڈالا۔ ملتا جلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس نے جملہ بولنا تھا نا، وہ یہ تھا جو وہ ارادہ کر کے آیا تھا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے۔ لیکن یہاں اس نے بھی آدھا جملہ بولا ہے، اے باپ، میں آسماں کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ ابھی جو ارادہ کر کے آیا تھا وہ جملہ بولنا تھا، باپ نے وہ سنا ہی نہیں، بولنے ہی نہیں دیا، اور باپ نے اس کو فوراً بحال کر دیا۔ اور بحالی کی نشانی کیا ہے؟ کہا اس کو نہلاؤ، اس کو صاف پوشاک، شاہانہ پوشاک پہناؤ۔ بحالی کا پہلا نشان۔ دوسرا نشان، اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہناؤ۔ اور عزیزو، تیسرا نشان، اس کے لیے بہترین ضیافت تیار کرو۔ فوراً بحال۔ اور داؤد کیا لکھتا ہے؟ میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ آمین کہیے گا۔ تیسری چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے، اور اماؤس ایک گاؤں ہے یروشلم سے کچھ فاصلے پر، تقریباً 7 میل کا فاصلہ ہے، اور 7 میل کے فاصلے سے دو شخص ہیں جو وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں تو قبر خالی ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے میں بھی 7 میل، جانے میں بھی 7 میل، 14 میل۔ واپس آ رہے ہیں تو مایوس ہیں، پریشان ہیں کہ دشمنوں نے تو ہمارے خداوند کی لاش کو بھی غائب کر دیا ہے۔ بہت پریشان ہے، اور وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور ایک شخص ان کے ساتھ آتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے، اور وہ پوچھتا ہے، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا تو اکیلا ایسا شخص ہے جو اجنبی ہے؟ کیا تجھے 2 دن پہلے کا واقعہ یاد نہیں جو یروشلم میں ہوا؟ اور اس شخص نے، جس کا نام یسوع المسیح ہے، کلام مقدس کی باتیں ان پر ظاہر کی، مکاشفے ان پر ظاہر کی، پرانے عہد نامے کے نوشتے ان کے سامنے رکھے، تو ان کا دل جوش سے بھر گیا۔ اور جب وہ گھر پہنچے تو خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کر دی، اور خداوند پھر غائب ہو گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، جب وہ سے مراد جب خداوند ہم سے باتیں کر رہا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھرے تھے؟ اس کے ساتھ اب دوسرا جملہ سنیے گا۔ فکر، پریشانی، مایوسی میں خداوند نے ان کی جان کو بحال کر دیا۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یہ کہانی بھی آج کے دور کی ہر بیٹی بیٹے کی، ہر شخص کی۔ جب کچھ سکون ملتا ہے ہمیں کسی طرف سے تو کہتے ہیں شکر ہے ٹھنڈ پہ گئی، شکر ہے تسلی ہوئی ہے۔ بیماری سے ٹھیک ہوتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے۔ کبھی تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، چند دن کچھ نہیں کر پاتے، اور جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے خداوند نے مجھے تسلی دی ہے، میری جان کو بحال کی۔ جب بیٹی یا بیٹا خداوند اپنے پاس لے جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو ہفتہ، 10 دن، مہینہ، سال کے بعد خداوند پھر سے ہمیں سکون عطا کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں خداوند نے مجھے تسلی دی ہے، میری جان کو بحال کر دیا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، زندہ مسیح سے ملاقات نے ان لوگوں کے غم، فکر، پریشانی کو ختم کر دیا، انہیں بحال کر دیا۔ خداوند نے داؤد بادشاہ کو بحال کیا، طاقتور شخص کو، بااختیار شخص کو۔ خداوند نے ہماری طرح کے عام سے شخص مصر بیٹے کو بحال کر دیا، اور خداوند نے ہماری طرح کے عام سے شخص کو جو مایوس ہے، جو 7 میل گیا ہے اور مایوس لوٹا ہے،
اس کو اتنا بحال کر دیا، اتنی قوت عطا کر دی کہ وہ ان سے رہا نہ گیا، اور وہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر یروشلم میں گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے۔ اور جب وہاں گئے ہیں دوبارہ تو ظاہر ہے پھر 7 میل گئے ہیں، ایک ہی دن میں 14 جمع 14 28 میل، ایسا ان کی جان کو بحال کیا، ان کو قوت عطا کی۔ ذرا سوچئے گا باپ کہ جب خداوند نے ہمیں خوشی، اطمینان، سکون عطا کیا ہے، جب خداوند ہمیں بحال کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور چونکہ جس دور میں ہم رہتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی حکم ملا ہے نا، دنیا میں جاؤ، قوموں کو شاگرد بناؤ۔ قوموں کو شاگرد بنانے سے مراد ہے میری بادشاہت کو بڑھاؤ۔ یہی نہیں ہے کہ شاگردوں کو بنا کے ان کو پاس بٹھائے چڑھو اور ان کو کہو روز تو میری تعریف کرتے رہو اور بندے گھیر کے لایا کرو، روٹی روزی کا نظام چلاؤ۔ شاگرد بنانے سے مراد ہے میری بادشاہت کو بڑھاؤ، لوگوں کو بتاؤ اس شخص کی طرح جس میں لشکر تھا بدروؤں کا، وہ ساتھ رہنا چاہتا ہے شاگرد کے طور پر خداوند کہتا ہے جا لوگوں کو بتا کہ خداوند نے میرے لیے کتنے بڑے کام کیے ہیں۔ اور اس نے 10 گاؤں میں جا کے منادی کی، اور خداوند جب اس علاقہ میں دوبارہ آئے اور 5 روٹیوں اور 2 اور برکت نازل فرمائی، تو کس کی گواہی تھی؟ اس شخص کی جس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اتنے لوگ آ گئے۔ اور پھر خداوند نے دوسرا بڑا معجزہ وہاں دکھایا کہ کوئی بھوکا نہیں گیا، اور کہا جو کوئی بھوکا پیاسا ہے میری طرف آئے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس آیت کا دوسرا حصہ میرے ساتھ مل کر بولیے گا، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ آمین کہیے گا۔ داؤد بادشاہ کے گناہ کی اقرار کے بعد، توبہ کے بعد، خداوند اسے صداقت، سچائی کی راہوں پر لے آتا ہے، صداقت کی راہوں پر لے آتا ہے۔ اسے احساس ہے کہ اس نے غلطی کی۔ اب اس عورت کو نہیں ہے، اسے اپنے محل میں لے آتا ہے۔ اب وہ گواہی بھی دیتا ہے اپنے محل میں۔ جب بچہ بیمار تھا نا تو وہ بہت رویا، سر میں خاک ڈالی کہ اے خداوند اسے بچا لے، پر فرمان کیا تھا خدا کا؟ یہ بچہ بچے گا نہیں۔ اور جب بچہ مر گیا تو اس نے خدا کی صداقت کو مان لیا، اٹھا، نہایا دھویا، سر میں تیل ڈالا، اور پھر اپنے اس تخت پر بیٹھ گیا کہ لوگوں کا انصاف کر سکے۔ عزیزو، جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی سپر قوت ہے جو اسے سنبھالتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور داؤد بادشاہ کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں قدم قدم پر مصیبتیں، رکاوٹیں، اور ہر رکاوٹ کے بعد کامیابی، ہر رکاوٹ میں ایک نیا سبق۔ اور داؤد کی مثال آج کے دور میں ہم ایمانداروں کی مثال، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، رکاوٹ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اور لکھا ہے جو شریر ہے وہ ایک ہی بار گرتا ہے پر اٹھ نہیں سکتا، اور جو ایماندار ہے وہ بار بار گرتا ہے اور بار بار اٹھ جاتا ہے۔ عزیزو، داؤد کی ایک اور خوبصورت مثال، بھیڑوں کے جو چرواہے ہیں نا، جب کوئی بھیڑ بہت مستی کرے اور اس اجڑ سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ چرواہا بار بار جب اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے بھلا؟ اس کی ٹانگ کا جوڑ جو ہے اس کو وہ ڈھیلا کر دیتا ہے۔ اب وہ چل ہی نہیں سکتی، بھاگ ہی نہیں سکتی، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہے۔ سزا بھی اور ترس بھی اور محبت بھی، یہ ماں کی بھی مثال اس سے ملتی ہے۔ مصر بیٹے کو مستی کی سزا بھی ملی، اس کے جوڑ بھی ڈھیلے ہوئے، اور اس کو پھر سے بحال بھی کر دیا۔ اور میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، چاہے کو مانے یا نہ مانے، بے شک فخر کرتا رہے، آپس میں شو مارتا رہے، لیکن ہیں ہم گنہگار۔ اور عزیزوں، مصر بیٹے کی مثال ایسی ہی ہے، اور اماؤس گاؤں کے ان 2 اشخاص کی فکر پریشانی کی مثال بھی ہمارے اپنے خاندانوں کی مثال ہے۔ نچوڑ کیا ہے؟ یہ تینوں گواہیاں ماضی، حال اور مستقبل کی بہترین گواہیاں ہیں۔ سچی گواہیاں ماضی، حال اور مستقبل کی
جن میں خدا انسان کو سبق سکھانے کے بعد، پھر دہراؤں گا، جن میں خدا انسان کو سبق سکھانے کے بعد صداقت کی راہوں پر لے آتا ہے۔ کہتا ہے اب تو جھوٹے سچ بول دے۔ ہم بڑے استاد یا ماں باپ کہتے ہیں نا، چل تو جھوٹ بڑے بول رہے، انہوں نے سچ بول ہی لایا۔ اور جو پلسی ہیں نا، وہ بھی بہت مارنے کے بعد کہتے چل ہونتے سچ بول دے، اینی کوٹ کھا دی۔ اور جب سچ بولتے ہیں، گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ خداوند مجھے اور آپ کو صداقت کی راہوں پر لے آتا ہے کہ سچے بن جاؤ۔ وہ اسے مایوسی میں پڑا نہیں رہنے دیتا، وہ اسے گناہ میں پڑا نہیں رہنے دیتا، بلکہ میرے ساتھ مل کے بولیے گا، گناہ کی دلدل، مایوسی کی دلدل سے نکالتا ہے۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا، گناہ کی دلدل۔ یہ بڑا مشکل ہے، یہ دلدل ہے، یہ کوئی سوکھی جگہ نہیں جلدی سے نکلا ہے۔ کیوں جی؟ دلدل ہے یہ۔ مایوسی بھی دلدل ہے، ہم بڑا کہتے رہے پل جیس گامنو، پر ایک دم سے نکلا نہیں جاتا، وہ بھی دلدل ہے، گناہ کی دلدل۔ اور جو دنیا جہاں میں بہت پرانی جہاں پانی کھڑا رہتا ہے، دلدل ہو نا، وہاں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، بندہ نیچے ہی نیچے چلا جاتا ہے، سائنس فیل ہو جاتی ہے، اس کو نکال نہیں سکتی۔ گناہ کی دلدل دیکھیے گا، چھوٹی سی سگریٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر اس میں کچھ بھرتے ہیں، اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر ہاتھ پہ رکھ کے کھاتے ہیں، پھر سونگھتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں ٹیکے لگتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ دن بدن گناہ کی دلدل۔ ایک ایسا بدن جس کے بارے میں خداوند نے کہا ہے یہ میرا مقدس ہے، یہ میرا بدن ہے، کہ تم خدا کا مقدس ہو، یہ میرا مقدس ہے، خداوند کا مقدس، اور اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ عزیزو آؤ آج کی اس خوبصورت آیت سے، اس تشریح سے، اس تفسیر سے سبق سیکھیں، اور میرے ساتھ مل کر بولیے گا، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ آمین۔ شکر گزاری کی دعا مانگے۔ آپ سب بھی اپنے سروں کو جھکائیے گا، دعا مانگیے گا، خداوند سے کہیں کہ خداوند تو اپنا زندگی بخش کلام سمجھنے کی توفیق عطا کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔